جلوہ نمبر وقت مومنین کے قلوب کو جلا بخشے بر محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ وسید رسولہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وحادیانا ومولا ثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی و ارواح العالمین لقراب مقدمہ الفداء. اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسین وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. صدق الله العلي العظيم. تمام آزادان مظلوم کربلا دنیا کی جس کونے کوشے میں بھی ہیں، مخصوصاً زوار امام حسین جو اربعین کے لیے اپنے آپ کو کربلا پہنچا رہے ہیں یا پہنچا چکے ہیں، سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کی نعمت و صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام زائرین کی زیارت اور ان کے زبانوں سے طلب کی جانے والی دعائیں کے قبول ہونے کے لیے اور انشاءاللہ کہ جو بھی ہو اس عظیم بارگاہ میں پروردگار عالم سے طلب فرما رہے ہیں. پروردگار عالم بحق زیارت سید شہداء ہمارے لیے بھی وہ چیز منظور فرمائے. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابتدائی ایام اعزاز سے آج تک جو بھی ہم نے بارگاہ سید شہداء میں اپنے عقیدت کا اظہار کیا ہے، پروردگار عالم بحق شہداء کربلا تمام مجلسوں کو اور اس مجلس کو قبول فرمائے. اور مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شب اربعین ہے، مجمع دو لحاظ سے تھکا ہوا ہے، کچھ آئے ہوئے ہیں، دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ دونوں بات کا لحاظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ پروردگار عالم جو سفر کی تھکان سے آئے ہیں ان کا بھی اجر عطا کرے، جو عزاداران امام مظلوم کا انتظار کر رہے تھے ان کو بھی اجر عطا کرے. کچھ معروضات آہستہ آہستہ الفاظ میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے. شب اربعین ہے،
شہیدوں کے سید و سالار، دین خدا کے پاسدار، جنت کے سردار، نوازۂ رسول مختار، نور چشم حیدر کرار، جگر گوش زہرائے اطہار، مولا علی بن حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب جانثار کا چہلم ہے۔ مختلف موضوعات اور مختلف نگاہوں سے آج کی اس مجلس کی اور اس بڑے واقعے پر جو ہے ہم نظر ڈال سکتے ہیں۔ ایک گوشہ اور ایک منظر انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی ہے۔ جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں سنایا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 6۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ یقیناً روز قیامت اتمام حجت کے لیے ہم ان تمام لوگوں سے سوال کریں گے جن کی ہدایت کے خاطر ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور بے شک رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور رسولوں کو بھی جواب دینا ہوگا۔ تو اس آیت شریفہ سے دو مطلب ہمیں معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ انبیاء کو ان کی ذمہ داری کے ادا کرنے کا جواب خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، امتیوں کو نبیوں کی ہدایت دینے کے حوالے سے ان کے ہدایات اور ان کے رہنمائیوں پر عمل کرنے کے حوالے سے امتیوں کو جواب دینا۔ اب اسی آیت کو اگر ہم دقت کریں تو جتنی زیادہ نبی کی ہدایت انسان کو ملی اتنا زیادہ انسان کو جواب دینا پڑے گا۔ حضرت آدم کے زمانے کے لوگوں کے لیے صرف ایک جواب ہم کو دینا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے آدم کی نبوت کے عوض کیا معاملہ کیا۔ جب دوسرا نبی آیا شیش پیغمبر کی شکل میں یا ادریس پیغمبر کی شکل میں، تو ادریس پیغمبر کے زمانے کے لوگوں کو دو نبیوں کو جواب دینا ہے، ایک خود آدم نبی کی ہدایتوں اور ان کے رہنمائیوں کا جواب، دوسرا حضرت ادریس۔ ادریس پیغمبر کا زمانہ آگے بڑھا، ہود پیغمبر آئے تو 3 نبیوں کا، صالح پیغمبر آئے تو 4 نبیوں کا، موسیٰ پیغمبر آئے، عیسیٰ پیغمبر آئے، آخری نبی آئے اور ہم اس نبی کے امتی ہیں، تو ہم کو جواب 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا دینا ہے۔ اب ایک طرف 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں، دوسری طرف 1,24,000 انبیاء کے 1,24,000 اوصیاء، ان کا بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ اس سے ہٹ کر ان شخصیتوں کا بھی جواب دینا ہے جن شخصیتوں نے انبیاء کی ہدایت کو عمل کرتے ہوئے انبیاء کی ہدایت پر اس عالی درجے پر پہنچ گئے جس کے بعد نبیوں نے ان کو کامیابی کی سند دی۔ ان لوگوں کا بھی جواب دینا ہے۔ حضرت آدم کے زمانے کے ساتھ ساتھ حابیل جیسے کامیاب شخصیت کے بھی ہم کو جواب دینا ہے۔ حضرت نوح کے زمانے میں بھٹکنے والوں کے لیے ان کے بیٹے کا بھی جواب دینا ہے۔ ماحول تو ہر نبی کی اوصیاء، ان کے بڑی شخصیتیں، کامیاب شخصیتیں جتنی ہمارے سے پہلے گزری ہیں، ہدایت کے اعتبار سے اگر انسان گمراہ ہو جائے تو ان لوگوں کا جواب دینا پڑے گا کہ ان کی محنتیں کیا ہوں گی۔ ایک نبی ہم سے سوال کرے گا کہ میری محنتوں کو تو نے ضائع کر دیا، میری محنتوں کو تو نے بیکار کر دیا، میری کوششوں پر تو نے عمل نہیں کیا۔ یہ اس طرف سے
تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے آج کا زمانہ اور آئندہ جتنا زمانہ بڑھتا جائے گا جواب دینے کا انداز اور جواب دینے کی کیفیت سخت اور سخت ہوتی جائے گی. ہمارے زمانے میں انبیاء اور اولیاء اور ان کے اصحاب کے علاوہ امام خمینی جیسی شخصیت، ابراہیم زکزکی جیسی شخصیت، باقر النمیر جیسی شخصیت، بنت الہدا جیسی شخصیت، شہید صدر جیسی شخصیت، شہید اول و شہید ثانی اور شہید ثالث جیسی شخصیت، ان کی شخصیتیں بھی ہمارے لیے ہدایت پانے کا بہت بہترین راستہ ہے. اگر ان سب کو جانتے اور دیکھتے ہوئے انسان ہدایت نہ لے تو ان کا جواب دینا پڑے گا. تو جتنی نعمتیں اور ہدایتوں کا انسان کے سامنے کثرت رہے گی، زیادہ رہیں گے، اتنا ہی انسان کو بارگاہ خداوند اعلیٰ میں جواب دینا پڑے گا. آج ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام کے لیے گواہ صرف اپنے نبی اور اپنے اماموں کو نہیں لایا جائے گا، بلکہ 1,24,000 انبیاء، ان کے اوصیاء، ان کے اصحاب کو گواہ کے طور پر انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو جتنی زیادہ ہدایتوں کا خدا کی طرف سے انتظام زیادہ، اتنا ہی جواب بھی دینا زیادہ. جناب بہلول کہ جواب دینا جب زیادہ ہو جائے تو سخت ہے. قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، ہارون الرشید گزر رہا تھا سامنے سے، سوال کر لیا کہ بہلول کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو بہلول نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں جو جھوٹ نہیں کسی کا دل نہیں دکھاتا، مطلب کی دوستی نہیں کرتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اٹھ کے چلے جائیں تو اٹھ کے جانے والے کی ہمت نہیں کرتے. آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چند روز پہلے ہم نے روایت میں کی کہ امام زمانہ اور قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دو لوگ جب آپس میں سامنے مل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ایک چلا جائے تو فوراً اس کی ہمت شروع ہو جائے. یا آخری زمانے کی نشانی، یا آخری زمانے کی نشانی. تو بہلول سے ہارون نے پوچھ لیا کہ ہارون بہلول یہ بتاؤ مردوں سے کچھ پوچھا نہیں؟ کہا کہ ہاں پوچھا. کہ کیا بتایا انہوں نے جنت اور جہنم کے بارے میں؟ تو بہلول نے کہا کہ یہ بتانے والا جواب نہیں ہے، کر کے دکھانے والا ہے. کہ کیا کرنا ہے؟ کہا تمہارے فوجیوں سے کہو کہ آگ لگا. آگ لگائی گئی، چولہا بنایا گیا، کہ بڑا برتن سب رکھ دیا جائے، توا رکھ دیا جائے. توا رکھ دیا گیا. جب توا گرم ہو گیا تو بہلول نے کہا کہ دیکھ جتنی نعمتیں خدا نے دی ہیں اس پر کھڑ کے بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ استعمال کیا. کہا کہ ٹھیک ہے چلو بسم اللہ کہا کہ پہلے تم جاؤ. بہلول سے کہا کہ پہلے تم جاؤ. بہلول توے پر کھڑے ہوئے، جلتے ہوئے توے پر ایک جملہ کہا، 2 روٹیاں اتر گئی. اب ہارون سے کہا کہ تم جاؤ. ہارون سے کہا تم جاؤ. تو ہارون سوچنے لگا کہ نہیں یہ ہونے والا نہیں ہے. کہا کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا کھا لیا، کیا کیا کر لیا، جب تک بتاؤں گا جلتے رات ہو جاؤں گا. تو بہلول نے کہا کہ وہاں پر بھی یہی ہے، مردوں نے بھی یہی بتایا. اگر نعمتیں زیادہ استعمال کرو گے تو کھڑنا بھی زیادہ ہے، جواب بھی زیادہ دینا پڑے گا، خطرہ بھی زیادہ ہے. یہ جب انسان کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو جواب بھی انسان کو دینا. ہمارے لیے جو دوسرے گواہ لائے جائیں گے گزشتہ امتوں اور گزشتہ انبیاء کی شکل میں، ایک روایت مولا جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. امام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کو خدا کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا. ان صاحبان جمال خواتین کو جنہوں نے اپنے حسن کی بنا پر گناہ کیا، ان
کو خدا حاصل کرے گا اور ان سے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ جواب دیں گے کہ خدایا تو نے ہم کو حسین پیدا کیا، ہم اپنے حسن کو چھپا نہ سکے تو ہم نے گناہوں میں سست کر دیا۔ جیسے ہی یہ جواب دیں گے، یہ نہیں بتایا کہ کس امت کے لوگوں سے، قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے جس کے اندر یہ صفت پائی جائے عورت اپنے حسن کی وجہ سے گناہ کرے، اس کو بارگاہ پروردگار میں سوال کیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ یہ سوال کریں گی تو خدا کہے گا کہ مریم کو حاضر کیا جائے۔ جب مریم کو حاضر کیا جائے گا تو خدا کہے گا یہ بتاؤ کہ تمہارا حسن زیادہ تھا یا مریم کا؟ سب مریم کے حسن کو دیکھ کر کہیں گے کہ خدایا یہ اس کا حسن کی کوئی بات ہی نہیں۔ تو خدا نے کہا کہ یہ کیسے اس قابل ہو گئی کہ نبی کی ماں بن گئی؟ تو حسن کو بہانا نہ بنا۔ جو مرد اپنے حسن کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں ان سے بھی یہی سوال کیا جائے گا، وہ بھی جب یہی جواب دیں گے تو خدا کہے گا یوسف کو حاضر کیا جائے۔ جواب نہیں دے پائیں گے، دلیل ختم۔ یوسف پیغمبر کو اس زمانے کے لوگوں کے لیے دلیل پیش کیا جا رہا ہے، یعنی یوسف پیغمبر کا جواب دینا پڑے گا۔ خدا کہے گا یہ بتا یوسف سے بھی زیادہ تیرے لیے گناہوں میں مبتلا ہونے کا ماحول تھا، دربار سب فراہم، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ایک عجیب نکتہ حضرت یوسف کے واقعے سے ملتا ہے کہ جب زلیخا نے ناجائز کام کی دعوت دی یوسف کو تو یوسف اپنے دامن کو بچانے کے لیے اس طرف بھاگے جس طرف دروازے تھے، جبکہ پورے دروازے بند تھے۔ یوسف کو معلوم تھا کہ دروازے بند ہیں، لیکن یوسف دوڑے۔ خدا نے کہا کہ اپنے دامن کو بچانے کے لیے مجھ پر بھروسہ کر کر دوڑو، بند دروازوں کو بھی کھولنا میرا کام ہے۔ بند دروازوں کو، یہ یوسف پیغمبر کا۔ جو لوگ اپنی تکلیفوں کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، ان لوگوں سے خدا سوال کرے گا تو خدا کہے گا، لوگ کہیں گے کہ پروردگار مجبور تھے، پیٹ تھا، کسی نہ کسی طریقے سے بھوک کو مٹانا تھا، پریشانی سے رہائی پانا تھا۔ تو جیسے یہ لوگ سوال کے لیے جواب دیں گے تو خدا کہے گا کہ ایوب کو حاضر کرو۔ ایوب پیغمبر کو حاضر کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا یہ بتاؤ کہ تمہارا امتحان اور تمہاری سختیاں ایوب سے زیادہ۔ تو انسان کے لیے جواب دینے کے 1,24,000 انبیاء، ان کے اوصیاء اور ان کے مسائل۔ اب یہ جو مطلب ہم نے آپ کو بتایا، آج شب اربعین اور شب اربعین کے حوالے سے جس چیز کو مد نظر رکھنا ہے وہ یہ کہ کامیاب ہونے کے لیے حسین بن علی کا دامن تھامنا اگر چاہو تو آسان یہ ہے کہ اصحاب حسین کے دامن کو تھامو، یا وہ لوگ جو راہ حسین میں اپنی زندگی بسر کیے ہیں ان کا دامن تھام لو۔ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو جابر بن عبداللہ انصاری کا دامن۔ انسان کے لیے ہدایت ایک مثال ہو سکتی ہے پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں کہ آدمی دریا جو ہوتی ہے، دریا کو چھوٹی چھوٹی ندیاں سے جو ہے دریا کا پانی الگ الگ سرزمینوں میں پہنچایا جاتا ہے، پہنچتا ہے۔ اب کوئی آدمی دریا تک نہ پہنچ پائے، ندی سے استفادہ کرے تو ندی کا استعمال گویا دریا کا استعمال ہے۔ گرچہ وہ آیا ہی ہے دریا میں، دریا سے ندی کا پانی استعمال کر رہا ہے، لیکن اس لیے کہ وہ ندی دریا سے متصل ہے تو اس کو وہ سعادت نصیب ہو جائے گی، وہ فوائد نصیب ہو جائیں گے جو دریا کے پانی سے ہوتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام دریا کے مانند ہیں، اصحاب اہل بیت کی چھوٹی چھوٹی ندیاں، ندی کا بھی پانی استعمال کیا جائے تو وہی فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا اور
اربعین کا جو مسئلہ ہے، اربعین کے حوالے سے دو شخصیتوں کا نام ہم سنتے ہیں۔ ایک شخصیت کو آپ نے سنا ہے ضرور، جابر بن عبداللہ انصاری کو، لیکن ایک اور شخصیت ہے جن کا نام ہے صفوان جمال۔ اربعین کی زیارت ان دو بزرگواروں کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا کردار۔ جابر بن عبداللہ انصاری کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ کربلا کا سب سے پہلا زائر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کربلا کا سب سے پہلا زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری، اور زیارت اربعین جس سے نقل کی گئی ہے جناب صفوان جمال۔ ان دونوں کے حوالے سے کچھ معروضات ہم کو ہدایت دینے کے لیے اور انشاءاللہ کہ راہ ولایت پر باقی رہنے کے لیے اور ولایت کے صحیح معنی کو سمجھنے کے لیے ان دو بزرگواروں کے زندگیوں کو مختصر طور پر آپ کی خدمت میں نظر ڈالیں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری مدینے کے رہنے والے، پیغمبر اسلام مکے میں نبی بن گئے۔ 11 سال تک پیغمبر اسلام نے اپنوں کو سدھارنے کی کوشش کی، اپنے بہت سارے وہ شرف اور فضیلت، وہ فائدہ رسول سے حاصل نہ کر پائے جو حاصل کرنا تھا۔ 12 سال، نبوت کے 12 سال مدینے سے چند لوگ حج کرنے کے لیے مکے کو آئے، 12 لوگ۔ ان حضرات نے نبی کو دیکھا حج کے دوران اور کہا یا رسول اللہ آپ کیا دین لے کر آئے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے جب توضیح کی تو انہوں نے پیغمبر کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا۔ یہ 12 لوگ مدینہ پہنچے، ان 12 لوگوں کو دین سکھانے کے لیے پیغمبر اسلام نے جناب مصعب ابن عمیر کو بھیجا کہ اے مصعب ابن عمیر ابھی دیندار ہو گئے ہیں، دیندار بغیر عمل ہو نہیں سکتا، ابھی تو عمل چاہیے، دین کو سمجھنا ہے، تو ان کو دین سمجھانے کے لیے تو مدینے جاؤ۔ جناب مصعب ابن عمیر ان 12 لوگوں کے ساتھ پہلے مسلمان بن کر مدینے میں وارد ہوئے۔ جیسے ہی مدینے میں یہ بزرگوار اور یہ حضرات وارد ہوئے تو جناب مصعب ابن عمیر نے رسول کے تعلیمات کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا۔ ان تعلیمات کو کے نتیجے میں 70 لوگ مسلمان، ایک سال میں 70 لوگ۔ اگلے سال جب پھر حج کو آئے، 12 پہلے کے 70 بعد کے سب مل کر آئے، تو ان 70 لوگوں میں سے ایک شخص جناب جابر بن عبداللہ انصاری جس کی عمر اس وقت 13 سال کے سن میں جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے مصعب بن عمیر نمائندہ رسول کو دیکھ کر نمائندہ رسول کی اتباع میں، نمائندہ رسول کی تعلیمات میں یہ نتیجہ لیا کہ مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے جناب جابر بن عبداللہ انصاری مکے پہنچ گئے، رسول اسلام کی بیعت کی تھی۔ یہ 72 یہ 70 اور 12 دونوں مل کر واپس مدینے آئے تو پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ میں عنقریب مدینہ آ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام مدینہ جانا چاہ رہے تھے لیکن ماحول مدینے میں پیغمبر اسلام کو ایسا نظر نہیں آیا جیسے نظر آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا درس ہم کو مل رہا ہے کہ پیغمبر اسلام جس خاندان سے تھے اور جس شہر کے تھے وہ لوگ وہ فائدہ نہیں اٹھائے جو دور والے اٹھا رہے ہیں، جو مدینے والے اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بات، پیغمبر اسلام جن لوگوں پر بھروسہ کر کے، جو فرمائی جملے کو، پیغمبر اسلام جن لوگوں پر اعتماد کر ہوئے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، ان لوگوں میں سے ایک جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ پیغمبر اسلام جن کے یہ بہت بڑا لقب ہے۔ ہمارے یہاں پیغمبر اسلام کے زمانے میں رہنے والے لوگوں کے کیٹیگریز اور ان کی تقسیم کی کتنا معتبر انسان ہے، تقسیم کیے جاتے ہیں، الگ الگ نام دیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان کی آنکھ ہے، تو جس انسان کو ایمان کی آنکھ کہہ دیا جائے
اس انسان کے بارے میں کوئی بھی انسان گفتگو نہیں کرتا کہ انسان صحیح تھا یا غلط، اس لیے کہ اس کو اتنا بڑا اعتبار اور اتنا بڑا ٹائٹل مل گیا ہے۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری وہ شخص ہے جس کے بھروسے پر، جس پر اعتماد کرتے ہوئے جن لوگوں پر پیغمبر اسلام نے ماحول دیکھا، جنہوں نے نبی کے آنے کے لیے ماحول فراہم کیا، ان میں سے جابر بن عبداللہ انصاری۔ اسی بات کو ہم کربلا میں دیکھیں تو کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، کہا کہ مولا آپ تشریف لائیں۔ تو امام نے فرمایا میں مسلم کو بھیج رہا ہوں۔ اللہ مسلم کو بھیجتے ہوئے امام نے ایک خط مسلم کے ساتھ بھیجا، کہا مسلم جب جانا تو کوفے والوں کے سامنے اس خط کو پڑھ کر سنانا۔ مسلم جب کوفہ پہنچے تو خط پڑھا، امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں تمہارے درمیان ہے کوفے والوں، تمہارے خطوط کے اور تمہاری دعوت کے نتیجے میں میں اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے اور میرے بھروسے مند شخص کو بھیج رہا ہوں۔ تو امام کا بھروسے مند شخص یہ بہت بڑا درجہ ہے، یہ بہت بڑا درجہ۔ تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کربلا میں جو جابر آئے تھے، کربلا میں جابر آنے کے لیے کن مراحل سے گزرتے ہوئے جابر آئے ہیں، کن مراحل سے؟ پیغمبر اسلام مدینہ تشریف لائے، 2 ہجری جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر کے لیے پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ جن لوگوں کی عمر 16 سے نیچے کی ہے وہ میدان میں نہ آئے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کی عمر کی 15 سال، اطاعت رسول میں میدان میں جا نہیں سکتے تھے، تو کہا کہ یا رسول اللہ میں لڑوں گا نہیں، اس لیے کہ آپ نے منع کر دیا ہے، کیا مدد کرنے کی اجازت ہے؟ میدان میں رہوں اور مدد کروں، پانی پہنچاؤں، زخمیوں کا علاج کروں، دیکھ بھال کروں۔ تو جناب رسول اسلام نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے، تم خیمے میں رہو اور خدمت کرو۔ یہ بہت بڑا درس ہے اور بہت بڑی علت ہے کہ جابر کو کربلا لے آئی۔ خدمت قوم، خدمت خلق، لوگوں کی خدمت، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم چاہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس خدمت انجام دے رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دور کر لیں یا یہ کہ میدان خالی کر دیں، تو پھر انسان کو تھوڑا دقت کرنی چاہیے۔ یہاں سے بات گزری 3 ہجری کو، 3 ہجری میں جنگ احد میں جابر آنا چاہ رہے تھے، تو باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے اللہ نے 8 بچے دیے ہیں، 7 بیٹیاں 1 بیٹا، گھر کا سرپرست میں ہوں، اگر میں میدان میں چلا جاؤں اور تم بھی چلا جائے تو بیٹیوں کا دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ تو تم ایک کام کرو، گھر جاؤ اور بیٹیوں کی بہنوں کی دیکھ بھال، میں میدان میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ بابا سر آنکھوں پر، اللہ اللہ، بابا سر آنکھوں پر جنگ احد کو چھوڑ کر جابر بن عبداللہ انصاری گھر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی جنگ احد ختم ہوئی، پیغمبر اسلام کی خدمت میں جابر پہنچے اور پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ جو لوگ جنگ احد میں حملہ کر کے الٹا مسلمانوں پر فرار کر رہے ہیں ان کا پیچھا کرنا ہے۔ وہی آدمی پیچھا کرنے کے لیے میرے ساتھ آئے جس نے میدان چھوڑ کر نہ بھاگا۔ جو میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، جو آخر تک میرے ساتھ کھڑا اسی کو اجازت ہے کہ میرے ساتھ چلے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ جب میرے ہوتے ہوئے اور اپنی جگہ پر بھاگ سکتے ہیں تو میدان سے ہم بھاگنے والوں کا پیچھا کر رہے ہیں، جگہ دوسری ہے۔ پیغمبر صاحب نے کہا وہاں پر وہی آئے، جابر بن عبداللہ انصاری آئے، جو فرمائے جابر بن عبداللہ انصاری آئے، کہا یا رسول اللہ میں آنا چاہ رہا تھا میدان احد میں، لیکن میری مشکل یہ تھی کہ باپ نے کیا کیا کہ بہنوں کی دیکھ بھال کے لیے تو نہ، تو میں کیا کروں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اطاعت والد کے دوارا گھر میں بیٹھنا
کیسے کربلا اہل بیت انتخاب جو کرتے ہیں بڑا عجیب انتخاب ہوتا ہے. انشاءاللہ کل بعد ظہر جو مجلس ختم ہوگی اور شام کی مجلس تھوڑا اگر فاصلہ زیادہ ہو تو ایک ارادہ کیا گیا ہے کہ کربلا کے ان شہداء کا جو ہم زیادہ تذکرہ نہیں کرتے، امام حسین کے اولاد اور امام حسین کے فرزندوں کا، بھتیجوں کا، بھانجوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں محرم کے ایام میں. اور اصحاب میں معاملہ جناب حبیب ابن مظاہر، جناب وحور ابن یزید ریاحی، ان لوگوں کا تذکرہ ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن ان کے علاوہ 72 شہداء میں اور بھی ہیں جن کا نام اور جن کا کردار کربلا میں انہوں نے کیا کیا، جیسے جناب جوہ، جناب برائے، جناب وہب کلبی، جناب مسلم بن اوسجا. انشاءاللہ مختصر طور پر اگر فاصلہ زیادہ ہو تو آپ کی خدمت میں کچھ معلومات ان کے حوالے سے ایک شہید کا 2-3 منٹ میں آپ کی خدمت میں کچھ اطلاعات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے انشاءاللہ مفید ہو. تو امام حسین جن لوگوں کا انتخاب کرتے تھے، اہل بیت جن لوگوں کا انتخاب کرتے تھے، جابر بن عبداللہ انصاری نے زیارت اربعین میں بھی جملہ کہا، انشاءاللہ وہاں پر اشارہ کریں گے. تو جابر میدان میں نہیں تھے، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ گویا کہ تم میرے ساتھ چلو، اس لیے کہ اطاعت والد میں تم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. والد کی اطاعت کرنا گویا میری اطاعت کرنا، والد کی اطاعت کرنا گویا میری اطاعت کرنا. ایک جملہ اور ایک شخصیت کا ذکر کہ کس طرح سے انتخاب کیا جاتا ہے. اہل بیت جو کہتے ہیں کہ نسلوں کو دیکھتے ہیں، انسان کے کردار کو دیکھتے ہیں، انسان کے اندر کو دیکھتے ہیں، تو ان کو انتخاب کر لیتے ہیں. مولا امام حسین کربلا کے راستے میں ہیں، مکے سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے امام کی نگاہ بیابان میں، جنگل میں 2 عورتوں پر پڑی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. 2 عورتوں پر نگاہ امام حسین کی تو امام نے دیکھا کہ اس بیابان میں، اس جنگل میں یہ 2 بے وارث کوئی ان کے ساتھ مرد نہیں ہے، ان عورتوں کی کیا بات ہے کہ یہاں ہے. تو امام بے نفس نفیس خود اپنے پیروں سے چل کر پہنچے وہاں پر کربلا کے راستے. امام نے فرمایا کہ آپ کون ہیں اور ماجرا کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم مسیحی ہیں، یہ جو آ رہے ہیں مسیحی خاندان کے ہیں، مسیحی عورت اور ماں ہے، عورت اور اس کی بہو دونوں جا رہے ہیں. یہ لوگ پیغمبر اسلام امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے. امام حسین سے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم میں ماں ہوں اور میری بہو ہے. یہاں پر کیوں رکے ہوئے ہیں؟ کہا کہ ہمارا بیٹا جب اس جگہ پہنچے ہمارا پانی ختم ہو گیا، پیاس کی شدت اور تڑپ ہماری بڑھ گئی. تو بیٹے نے کہا کہ ماں آپ ادھر ہی رکے رہیں، میں پانی تلاش کرتا ہوں. بیٹا گیا ہے پانی کی تلاش. تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر یہ منظر دیکھا تو امام نے فرمایا کہ اگر تیرا بیٹا واپس آ جائے تو میرا سلام سنا کر کہنا کہ میرے سے ملاقات. جب آ جائے تمہارا بیٹا تو اس سے کہنا کہ میرے سے ملاقات کرے. بیٹا آیا تو ماں نے بتایا کہ بیٹا پتہ نہیں ایک اجنبی آیا ہوا تھا. ہمارا حال معلوم کرنے کے بعد جب ہم نے ماجرا بتایا تو اس نے کہا کہ اس سے کہیں کہ میری ملاقات کے لیے آئے، فلاں خیمے میں وہ ہے، جاؤ. جیسے ہی بیٹا پہنچا امام اور اس کی گفتگو کیا ہوئی تاریخ میں نہیں لکھا گیا، نہیں معلوم. باہر آ کے کہنے لگے کہ اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں میں کربلا جا رہا ہوں. مولا حسین مدینے میں، مکے میں بے انتہا مسلمان تھے. آپ نے کسی مسلمان سے نہیں کہا کہ کربلا آ جاؤ. امام نے بلایا ہے بہت کم، مولا مسیحی کے لیے آپ نے دعوت دی اور آ گیا. تو امام بھی بتائیں گے کہ مجھے معلوم تھا کہ مانے گا اسی لیے بلایا. وہاں پر میں نے عمومی دعوت دی، یہاں
ہو سکتا تھا، کچھ بھی حادثہ آ سکتا تھا، جو انسانیت کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے وہ کربلا کے ثابت ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جناب جابر نے یہاں پر یہ فرمایا، یہ تیسرا واقعہ، جناب جابر اس طرح سے کربلا پہنچے، کہاں سے گزرا ہے جابر؟ 4 ہجری آئی، جنگ احزاب میں یہ پہلی جنگ جس میں جابر نے شرکت کی۔ رسول اسلام نے اپنی پوری زندگی میں 21 جنگیں کی ہیں، 21 میں سے 2 جنگ بدر جس میں کمسنی کی وجہ سے رسول نے منع کیا تھا، احد جس کے باپ کی اطاعت میں جابر نہیں آئے تھے، 19 جنگوں میں رسول کے ساتھ رہا ہے جابر، 19 جنگوں میں رسول کے ساتھ۔ اس کے بعد مولا کائنات کی ہر جنگ میں، مولا حسن کے ہر موڑ میں، مولا حسین کے ہر جگہ، امام سجاد، امام باقر، یہاں تک پہنچ گیا جابر۔ تو 4 ہجری جنگ احزاب پیغمبر اسلام کے ساتھ پہنچے، تو پیغمبر اسلام واپس آتے آتے جابر سے سوال کرنے لگے کہ جابر یہ بتاؤ، جابر کی عمر 19 سال کی تھی، کہا کہ جابر جنگ احزاب سے واپس مدینہ آ رہے ہیں، جابر شادی بھی کیے یا نہیں؟ جابر نے کہا یا رسول اللہ ہماری شادی کری۔ کس معظمہ سے؟ یا رسول اللہ ایک بیوہ عورت سے۔ جابر تم جوان تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے سوچا رسول کے ساتھ آنے کے لیے کیا امور سے گزرنا پڑتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے سوچا اگر جوان لڑکی کو لاؤں، تجربہ اس کے پاس نہیں ہو، میری 7 بہنیں ہیں، میں نے یہ سوچا کہ بیوہ عورت کو لاؤں اس کے پاس تجربہ ہو تاکہ میری بہنوں کا خیال کرے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا بارک اللہ جابر، شاباش جابر، کیا کام کر دیا آپ نے؟ کہا جابر تمہارے باپ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے کچھ خرچ بھی ہے باپ کا؟ کہا یا رسول اللہ ہاں ہے۔ کہا کتنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ فلاں مقدار میں۔ وقت دیا گیا ہے کہ کب دینا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ کب؟ کہا یا رسول اللہ وقت دیا گیا ہے جب کھجور کی فصل کاٹ لی جائے تو قرض دار کو قرض ادا کرنا ہے۔ جابر جب فصل کاٹے تو مجھے بلاؤ، مجھے بلاؤ۔ جابر کہتے ہیں رسول اسلام کو فصل آئی، یہودی کا قرض تھا، یہودی آیا قرض لینے کے لیے، اپنا قرض ماننے کے لیے۔ پیغمبر اسلام باپ ہیں جابر کے، جابر کا مختصر سا چھوٹا سا باپ، اس میں 3-4 قسم کے کھجور، ایک ٹوکری میں جابر نے کھجور جمع رکھے ہیں۔ یہودی آیا، پیغمبر اسلام نے دیکھا، کہا کہ تجھے کس کھجور سے اپنا قرض چاہیے؟ تو یہودی مسکرا کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ پورے کھجور کے پورا باپ نے دے دے تو میرا قرض ادا ہونے والا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا ان باتوں سے ذرا کچھ مطلب نہیں، تجھے بتا کون سے کھجور چاہیے، بتا تجھے کون سے کھجور چاہیے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ پکڑ تیرا دامن۔ پیغمبر اسلام اپنی مٹھی سے اٹھاتے گئے، ڈالتے گئے، اٹھاتے گئے، ڈالتے گئے، یہودی کا پورا قرض ادا ہو گیا۔ جابر کہتے ہیں کہ سال بھر کا خرچ بھی ہمارا نکل گیا، اس خرچ کو بھی پیغمبر اسلام نے ادا کر دیا۔ یہ ایک آگے بڑھے پیغمبر اسلام۔ یہاں پہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیا یہ اعجاز نبوی انہی کی زندگی میں تھا یا آج بھی کر سکتے ہیں؟ معجزہ نبی اپنے زندگی ہی میں کر سکتے تھے یا آج بھی کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ آج نہیں کر سکتے تو وہ نبی نہیں ہے۔ جس کو حیات اور موت قید کرتے نبی، قرآن آیت ہے، قرآن آیت ہے اے رسول جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ لوگ تیرے پاس آ کر معافی مانگتے ہیں تو خدا ان کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا یہ معافی اور گناہ مسلمانوں کے خود رسول کے زمانے ہی میں ہوتے تھے؟ آج بھی مسلمان ہیں، مسلمان سے گناہ ہوتے ہیں تو مسلمان آج بھی قبر نبی کے پاس جا کر معافی طلب کرے تو اسی طرح سے خدا معاف کرتا ہے جس طرح سے رسول کی زندگی میں کرتا تھا۔ یا رسول اللہ کیا وہ معجزہ جو آپ نے جابر کے ساتھ کیا آج بھی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ فرمائیں گے بے شک ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ کیسے؟
دکھانا ہمارا. یہ ہے جابر بن عبداللہ. آگے بڑھتے گئے. بس اس مقام پر پہنچنے کے لیے جناب جابر پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد ماحول خراب ہو گیا. خلافت دوسری طرف چلی گئی. لوگوں پر مختلف قسم کے ظلم و ستم شروع ہو گئے. پابندیاں شروع ہو گئی. کائنات کے سب سے نیک, سب سے عظیم اور سب سے عالی شخصیت کو برا بھلا کہنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس ماحول میں اپنی جان کی بازی لگا کر جابر ایک جملہ مدینے کی گلیوں میں بولتا تھا. جابر یہ جملہ کہتا تھا, علی خیر البشر ومن ابا فقد کفر. مدینے والوں منبر پر بیٹھ کر علی کو برا کہنے والوں جابر کا عقیدہ سنو کہ کائنات میں روئے زمین پر آج اگر کوئی بہتر انسان ہے تو وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے جو نامانے کافر ہے. یہ اس ماحول میں جابر کہہ رہا ہے جس ماحول میں نام لینا علی کا جرم, تبلیغ علی تو دور کی بات, نام علی لینا جرم. علی کے خلاف مختلف قسم کے پروپیگنڈے, مختلف لوگوں نے ایمان کو ہاتھ سے گنوا دیا. اس ماحول میں مختلف جالیں پھیلائی گئی. مال کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کی صلح پڑے. 3 لوگوں نے امام حسن کو صلح کرنے پر مجبور کر دیا. تینوں بڑے ایماندار تھے لیکن معاویہ نے تینوں کو 500 درہم کی رشوت دی. امام حسن اپنے قافلے کا سالار اور اپنے لشکر کا سالار بنا کر جب میدان میں بھیجے, سپاہی سو کر اٹھے تو دیکھے سالار نہیں ہے. امام حسن کو خط لکھا, مولا سالار بھول گیا. جب صبح لوگوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھی سالار اس لشکر میں ہے. کب بات کیا ہو گئی؟ کہ رات میں 500 دینار 5 لاکھ دینار کا وعدہ اور گٹھڑی معاویہ کی طرف سے پہنچی تھی. 5 لاکھ دینار اس زمانے میں وہ قیمت تھی کہ انسان کی 2 نسلیں زندگی کر سکتی. جب اتنا پیسہ ملا بدل گئے. یہ پیسہ جابر کو بھی ملا, جابر کو بھی یہ پیسہ ملا. لیکن جابر نے کہا کہ نہیں, وہ اور ہوں گے جو ایمان بیچتے ہیں, وہ اور ہوں گے جو عقیدے کا معاملہ کرتے ہیں. جابر نے نہیں مانا تو مدینے کی گلیوں میں یہ کہتا پھر تو اس ماحول میں علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. یا اہل یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی بن ابی طالب. اے مدینے کے لوگوں, اپنے بچوں کا مستقبل چاہتے ہو تو علی کی محبت پلاؤ, علی کی محبت میں تربیت کرو. اگر بچوں کا مستقبل چاہتے ہو, اگر بچوں کا بھلا چاہتے ہو. یہ اس ماحول میں کہتا ہوا آیا. آج کے زمانے میں کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ زمانے کا میڈیا اور زمانے کی دشمن کی چالیں انسان کا عقیدہ بدل سکتی ہیں. ہاں بدل سکتی ہیں. آج بھی وہ چالیں اور وہ جالیں موجود ہیں. اگر جابر بن عبداللہ انصاری جیسا ایمان نہ ہو تو 5 لاکھ دینار میں بک سکتا ہے انسان. تو ہم کو ہوشیار ہونا چاہیے. زمانے کی جالوں اور چالوں اور زمانے کی غداریوں اور مکاریوں کی سب سے بڑی دلیل آج کی یہ ہے کہ دنیا میں جہاں 40,000 لوگ جم جائیں, جہاں 20,000 لوگ جم جائیں, پوری دنیا کا میڈیا وہاں ہوتا ہے. ایک جگہ 3-4 کروڑ لوگ جمع ہو جائیں. دنیا کا میڈیا ایسا ہو گیا کہ لوگوں کو پھوٹ ڈالنے کی بات جب آتی ہے تو زیادہ دکھاتا ہے. لوگوں کے اتحاد کی جب بات آتی ہے تو کیمرے بند ہو جاتے ہیں, نظر نہیں آتے. عجیب بات ہے. ایک پیپر ہے نیوز پیپر امریکہ سے چھپتا ہے یا لندن سے, ہنٹنگٹن پوسٹ, اس میں ایک رپورٹ ہونے دیکھی. 2 باتیں عجیب ہیں. ایک رپورٹر اس کا کربلا پہنچا, کربلا سے آنے کے بعد رپورٹ کرنے کے لیے نہیں گیا تھا. اس کو یہ پتا چلا کہ کربلا میں اس طرح کا ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے. واپس آیا, آنے کے بعد اس نے ایک آرٹیکل لکھا. اس آرٹیکل میں 3-4 باتوں کا دنیا کے سامنے دلیل کے ساتھ کچھ گفتگو کرتا ہے.
کہتا ہے کہ میں نے کربلا میں جانے کے بعد دیکھا کہ کیوں دنیا کا میڈیا یہاں نہیں آ رہا ہے، کیوں دنیا کا میڈیا؟ میں نے دیکھا کہ میڈیا دکھائے تو فرمائے، انگریز کی بات ہے، میڈیا دکھائے تو ظاہروں کے چہروں کو دکھا سکتا ہے، میں جو دلوں میں محبت دیکھ رہا تھا، میں جو عشق دیکھ رہا تھا، میں جو ہمدلی دیکھ رہا تھا، میں جو محبت دیکھ رہا تھا، میں جو اتحاد دیکھ رہا تھا، میں جو بھائی چارگی میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ میڈیا دکھا نہیں سکتا۔ تو اس کے جملے کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، اربعین کے جلوس کے لیے کسی بھی میڈیا کا نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیمرہ اس چیز کو کیچ کر سکتا ہے کیچ ہونے والی وہ اربعین اور حسین کی محبت و عظیم اجتماع ہے جو دنیا کے کیمرے جس کو کیچ نہیں کر سکتے۔ اسی آرٹیکل کو اس نے ایک اور جملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ظاہری مثال پیش ہے۔ 2012 میں ہائٹی میں زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کی جان اور مال گئے۔ 70 لاکھ سے 80 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ ان 80 لاکھ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ورلڈ یونین آف فوڈ نے اعلان کیا کہ ملکوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ہائٹی کی مدد کریں۔ تو رپورٹر کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ 55 سے 56 ملکوں نے مل کر ہائٹی کی مشکل کو دور کرنے کا کام شروع کیا۔ 80 لاکھ لوگوں کو 10 وقت کا کھانا نہ دے پائے۔ مجھے تعجب ہے اربعین میں نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی ملک ہے، 1-2 وقت کا نہیں، 70-80 لاکھ کا نہیں، اگر کم از کم 2 کروڑ لوگوں کی بھی تعداد ہم مان لیں، 2 کروڑ لوگ 12 دن وہاں پر رہ رہے ہیں، 10 دن رہ رہے ہیں، تو ہر ایک آدمی کو 3 دن کا، ایک دن میں 3 وقت کا کھانا چاہیے۔ تو ایک دن میں 6 کروڑ وقت کا کھانا، 6 کروڑ وقت کی غذا 10 دن میں ہو جائے گی، 60 وقت کی 60 کروڑ لوگوں کو۔ تو عزیزان گرامی، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہاں پر کوئی ملک نہیں، یہاں پر کوئی حکومت نہیں، بس ایک جملہ کل حسین نے رسول نے کہا تھا، اے یہودی تو پکڑ، تیرا کام ہے لیتے رہنا، میرا کام ہے۔ رہے ہیں 80% کسان ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ان لوگوں کی خدمت مولا حسین کی برکت۔ امام نے جب بنی اسد سے زمین خریدی تھی تو 3 باتیں کہی تھی، اے قبیلہ بنی اسد، میرا زائر آئے تو بھوکا نہ جائے۔ یہ دعائے حسین ابن علی کا نتیجہ ہے کہ کروڑوں کے لوگ سیر ہو کر آ رہے ہیں۔ یہ انسان آج کے زمانے کا میڈیا بھی اس زمانے کی طرح کر سکتا ہے۔ آخری بات جو جناب جابر کے حوالے سے، جابر کا 40 مہینہ، جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا 40 مہینہ، جابر رہتے تھے مدینے میں، آئے کربلا، مدینے سے کربلا کا فاصلہ آج آپ میپس میں دیکھیں نزدیک 1500 کلومیٹر ہے۔ بنی اسد کے لوگوں کو جب امام سجاد نے بلایا تو آئے، کوفے والے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہوئے نہیں آئے۔ جابر بن عبداللہ انصاری مدینے سے چلا، کربلا پہنچا، اب 1500 کلومیٹر کا سفر پیدل، خچر اور سواری میں کتنے دن لگ جائیں گے پتہ نہیں، جابر کب نکلے اور کب پہنچے، لیکن تاریخ
مسلم یہ کہتی ہے کہ 40 جابر کرواتے تھے. اب جابر کب نکلے نہیں معلوم, جابر کو اطلاع کب ہوئی نہیں معلوم. جابر کہیں گے کہ دیکھو امام ایک لمحہ ہمارے سے غافل نہیں رہتے, ہر لمحہ ہماری فکر میں رہتے ہیں. چاہت کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں تو ہم بھی اسے یاد کریں, ہم بھی اسے یاد کریں. جابر نکلے, ایک ایسی سنت جابر نے ڈال دیا ان کے دن. گیا تھا جابر ایک, آج جا رہے ہیں کروڑوں. اگر جابر کل نہ آیا ہوتا, اہل بیت آئے ہوتے تو تاریخ لکھ سکتی تھی کہ اہل بیت تو گھر والے تھے, زیارت کے لیے آ گئے تھے. جابر غیر تھا, جابر امتی تھا. جابر نے آگے بہت بڑا کام کیا اور اعلان کیا یزید تو حسین ابن علی کو جنگل میں گھیر کر قتل کر کے سمجھ رہا تھا کہ حسین ختم ہو گیا ہے. جب تک جابر اور جابر جیسے رہیں گے اپنی جان کی بازی لگا دیں گے, لیکن کربلا کو مٹنے نہیں دیں گے, کربلا کو مٹنے نہیں دیں گے. جابر آئے, جابر کی زیارت اس لیے وقت کا من گنجائش چاہیے انشاءاللہ کبھی جناب صفوان جمال کا تذکرہ خدمت میں کبھی عرض کریں. جناب جابر آئے, مدینہ سے کربلا پہنچے 40 کے دن. 40 قیامت کا دن ہے, اور یہ بھی اچھا ہے. 1,24,000 نبی, 1,24,000 نبی کے 1,24,000 وسیع, 12 اماموں میں تنہا کسی کا چہجن منایا گیا اور منایا جا رہا ہے تو حسین ابن علی. اس کے علاوہ کسی کا چہجن نہیں, کسی کا چہجن نہیں. یہ بھی الگ موضوع ہے کہ کیوں مولا امام حسین کا چہجن, کیا بات, کیا راز, کیا, لیکن چہجن امام حسین کا. چہجنوں کے لیے کاروان کربلا سے نزدیک ہو رہا ہے. عجیب کربلا کا کاروان ہے, عجیب کاروان. کچھ ایسی باتیں ہیں انسان کی زندگی میں جو رونما ہو جائے تو اکثریت انسان کی خوش ہو جاتا ہے, غم نہیں کرتا. اگر کسی بیمار کو شفا کی خبر دیتے جائے کہ تم صحیح ہو جاؤ گے یا صحیح ہو گئے ہو تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے. کسی مقروض کو یہ خبر دے دی جائے کہ تیرا قرض ادا ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے. کسی قیدی کو یہ خبر دے دی جائے کہ تم رہا ہو گئے ہو یا رہائی کے نزدیک ہو تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. تاریخ انسانیت میں تنہا ایک ایسا کاروان ہے جس نے رہائی کی خبر سنی, بیٹھ کر رونا شروع کر دیا, بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. اہل بیت حرم کو خبر ملی کہ یزید یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اگر جانا چاہیں تو چلے جائیں, اگر رہنا چاہیں تو رہ جائیں. جیسے ہی رہائی کی خبر ملی پورے کاروان والے اہل بیت اطہار سب بیٹھ گئے. کہاں بیٹھے؟ ایک چھوٹی سی قبر کے اطراف بیٹھے. سب نے قبر پر ہاتھ رکھ دیا. سکینہ, سکینہ, ہم میں سے سب سے زیادہ لڑی رہائی کی کام کرتا ہوں. بیٹی وہ تم تھی, بیٹی رہائی کی خبر ملے. سکینہ اٹھو, ہم جا رہے ہیں, ہم نکل رہے ہیں. اجر اللہ. جناب زینب امام سجاد نے فرمایا کہ ہمیں رہائی کی خبر ملی ہے صحیح, لیکن ہماری کوئی درخواستیں ہیں, ہماری کوئی چاہتے ہیں. سب سے پہلی چاہت یہ ہے کہ جو لکا ہوا سامان ہمارا تمہارے پاس ہے
کوئی غم نہ دے آپ سوائے امام سید الشہداء کی۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اس مجلس کے سفائل ہم سب کو زیارت اربعین نصیب فرمائے اور جو زائرین گئے ہوئے ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ بڑا مرحلہ سخت تھا، مدینے سے شام سے نکلنا چاہ رہے ہیں، سواریاں تیار ہو گئی تو جناب زینب نے امام سجاد سے فرمایا بیٹا سجاد کچھ دیر رک جاؤ، میں شام کی عورتوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب شام کی عورتوں کے پاس پہنچی، اے شام کی عورتوں، زینب جا رہی ہے لیکن ایک وعدہ تم کر دو، میری کچھ خواہش ہے کبھی بھی آپ فرمائیں ہم آپ کی خدمت نہ کر سکے، ہم ظالم کے خوف سے نہ آ سکے۔ تو زینب نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں لیکن کچھ کام کر دینا۔ کہا بیوی کیا ہے؟ یہ جو بچی سو رہی ہے اس کا میرے سے محبت تھا، شام کی عورتوں زینب کی محبت کا ثبوت دینا ہے تو شام میں دیا جلا دے، شام کے وقت ایک چراغ جلا دینا۔ بیوی ہم کوشش کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچی تنہائی سے بہت ڈرتی تھی، وقتاً زیارت کے لیے کرنا کہیں سکینہ تنہا نہ رہ جائے۔ حضرت اللہ کاروان نکل رہا ہے، قافلہ بڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ بس تصور کی بات ہے، آپ حضرت تصور فرمائیں، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی انسان کے اپنے وطن میں کوئی بڑی مصیبت آ گئی اور انسان سفر سے گھر جا رہا ہو، جیسے جیسے گھر کے نزدیک ہوتا جائے گا دل تڑپنا زیادہ ہو جائے گا۔ مصیبت کے سامنے جب پہنچے گا آدمی تو دل تڑپنا اس کا زیادہ ہو جائے گا، درد زیادہ ہو جائے گا، غم زیادہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی پہنچے گا تو گلے مل کر کچھ دیر آنسو بہا دے گا تاکہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے۔ اب تو کمال نکل رہا ہے، اب آپ سوچ رہی ہوگی میں کہوں گی بیٹا اس سے کیا گزری، سجا سوچ رہی ہوگی بھیا اس پر کیا گزر گئی، میں کیا بتاؤں۔ قافلہ جیسے جیسے نزدیک پہنچتا گیا، کاروان کا غم بڑھتا گیا۔ ایک مقام پر بشیر پہنچ کر کہتا ہے کہ اے اہل قافلہ، اے امام سید سجاد، یہاں سے راستہ دو جگہ جا رہا ہے، ایک مدینے کے لیے ایک کربلا کے لیے، آپ حکم فرمائیں کہ کہاں جانا پسند کریں گے۔ تو امام سجاد نے بھی زینب کو دیکھا، زینب نے کہا سجاد، زینب نے کبھی حسن نہیں دیکھی، میں بھیا کی قیامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں نکلی تو حسین کا جنازہ ریت پر تھا، میں قبر دیکھنا چاہتی ہوں۔ کربلا کے نزدیک پہنچے، امام سجاد نے دور سے دیکھا کہ کچھ زائر بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو وہ کون ہے۔ جابر بھی عطیہ عوفی کے ساتھ آئے تھے، عطیہ سے کہا کہ عطیہ یہ گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ جناب یہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، جاؤ دیکھو کون ہے۔ جابر کا جناب عطیہ پہنچے، آ کر کہنے لگے کہ جناب جابر سید سجاد آئے ہوئے ہیں اور 7 بیویاں ہیں، تو سید سجاد کا نام سنو۔ جابر جو قبر حسین پر بیٹھا ہوا تھا کہا کہ مجھے لے جاؤ سید سجاد کے پاس۔ امام اترے، جابر تیرا شکریہ، بابا نے تمہیں بنا نہیں چھوڑا۔ جابر کے لیے امام نیچے آئے، جابر نے گلے ملنا چاہا، کہا جابر زیادہ بارے الہی پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما۔ پروردگار تمام حاضرین کی دلی حاجات پر آوازہ فرما۔ پروردگار اس مجلس کے اتفاق ہم سب کو زیارت اربعین دنیا میں اور شفاعت امام حسین آخرت میں نصیب فرما۔ پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا ساری دنیا کی مشکلات کا حل تیرے ولی کا ظہور ہے، تیرے مولا کا ظہور ہے۔ یہ جو کربلا کے مصائب ہیں صرف اسی زمانے کے لیے نہیں تھے، آج بھی ائمہ ہمارے یاد کرتے ہیں۔ مولا پاک زمانہ
یاد کرتے ہیں تو امام نے فرمایا مولا حسین آپ کے غم میں اگر میرے آنکھوں کا پانی سوکھ جائے تو میں خون کے آنسو بہاؤں گا. مولا تجھے خدایا واسطہ ہے امام زمانہ کے غم حسین میں بہائے جانے والے آنسوؤں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ظہور امام زمانہ سے دنیا کے ظلم و جور کو ختم فرما. پروردگار ہم سب کو جابری کردار پر عمل کرتے ہوئے لشکر صاحب زمان میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ماتو حسین Hussein, 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 Hussein.